الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا حمزہ عارضی ہے، اگر بسملہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ہوگا، یعنی میم کی زیر کو لام سے ملا کے پڑھنا ہوگا۔ یہاں سے شروع کریں گے تو الحمد ہوگا۔ اس کی ایک مثال میں یوں کہوں کہ اگر یہاں پہ واو ہوتی، یعنی جدھر قرآن کریم میں بعض جگہوں پہ واو ہے تو والحمد ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ وا الحمد نہیں پڑھتے بلکہ والحمد پڑھتے ہیں، تو یہ ایک مثال کافی ہے کہ یہ حمزہ عارضی ہے۔ حمزہ کو لام سے ملائیں گے، لام ساکن ہے، اس میں اظہار ہے، اظہار قمری، کیونکہ ہا حروف قمری میں سے ہے۔ لام کو واضح کر کے پڑھنا ہے، الو نہیں پڑھنا، لام پہ قلقلہ نہ ہو، لام کو ہلانا نہیں ہے، الو ہمو دو یہ غلط ہے۔ ال جم کر پڑھنا ہے لام کو، ہم میم ہونٹ بند کر کے پڑھنا ہے، اظہار شفوی ہے۔ دو دال پیش دو نہیں پڑھنا، دو پڑھنا ہے۔ تو الحمد للہ، للہ میں لام اس میں جلالہ ہے، لام کی زیر کی وجہ سے وہ باریک پڑھا جا رہا ہے، 2 حرکات لمبا ہے، ہاں کی نیچے زیر ہے، جلدی پڑھنا ہے اس کو۔ للہ رب العالمین، را کو پر پڑھیں گے، با کو العالمین کے لام سے ملا دیں گے، یہ العالمین کا بھی حمزہ عارضی ہے، تو رب العالمین ہوگا۔ لام ساکن پہ اظہار قمری ہے عین کی وجہ سے۔ پہلے الحمد میں ہا آیا تھا حروف قمری میں سے، العالمین میں عین آ رہا ہے حروف قمری میں سے۔ عین کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، وسط حلق سے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ لام کو جلدی پڑھنا ہے، میم کو لمبا کرنا ہے، تو رب العالمین، یہ مد عارض للسکون ہے یا مد وقفی ہے، یا ساکن کے بعد نون ساکن پہ اظہار ہوگا وقفاً۔ اگر اگلی آیت کے ساتھ ملانا ہے تو یہ نون پر زبر ہے، رب العالمین یہ زبر ہے، اس کو الرحمن کی را سے ملا دیں گے، جس طرح بسم اللہ الرحمن میں ہا کو را سے ملایا تھا، یہاں پہ نون کی زبر کو الرحمن کی را سے ملانا ہوگا۔ ملانے کی صورت میں وقف کریں گے تو الحمد للہ رب العالمین، ملائیں گے تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اگر الرحمن سے آیت شروع کریں گے، حمزہ کو را سے ملائیں گے، اور ہو جائے گا ادغام شمسی ہے، یہاں پہ را پر ہا ساکن پہ ہمس، میم کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، نون کو الرحیم کی را سے ملا دینا ہے، را پر ہے، ہا کو لمبا کریں گے، وسط حلق سے ادا کرتے اور میم ساکن پہ اظہار شفوی ہوگا، الرحمن الرحیم۔ اس کے قواعد اسی طرح ہیں جس طرح بسملہ میں قواعد بتائے گئے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔